السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ لمحہ جب ایک ماں رب کے حضور ہاتھ اٹھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے، وہ لمحہ مقدر بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی تھی۔ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، قرضوں نے جینا مشکل کر دیا اور امید کی کوئی کرن باقی نہ رہی۔ لیکن اس کی ماں کی دعائیں تھیں جو روز سجدے میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے فریاد کرتی۔ پھر ذوالحج کا مہینہ آیا، وہ مبارک مہینہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی اور اس امت کو عید الاضحیٰ کا تحفہ دیا۔ اس مہینے میں اس نوجوان کی ماں نے ایک نیت کی، یا اللہ، اگر تو میرے بیٹے کی حالات بدل دے، میں تجھ سے عہد کرتی ہوں کہ تیرے راستے میں قربانی دوں گی۔ اس نے دل سے نیت کی اور اپنے تھوڑے سے مال میں سے ایک جانور کی قربانی کا انتظام کیا۔ پھر اللہ کا کرم دیکھو، چند دنوں میں اس نوجوان کا کاروبار ایسا چل نکلا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جس نے ماں کو دعا کرتے دیکھا تھا وہ اللہ کی قدرت کے سامنے جھک گیا، اور عید الاضحیٰ کے دن اس ماں نے اپنے وعدے کے مطابق قربانی دی اور کہا، یا اللہ، تو نے میرا مقدر بدل دیا۔ ذوالحجہ کے یہ 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہیں۔ ان میں سے کی جانے والی عبادت، دعا اور قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اسی قربانی کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، تکبر اور دنیاوی لالچ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام ہے۔ اس ماں نے بھی یہی کیا، اپنی محبت، اپنا مال اور اپنا دل اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ آج اس نوجوان کی زندگی خوشحال ہے۔ ماں کی دعاؤں کا اثر اس کے چہرے کی مسکراہٹ میں جھلکتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی قدر کرنی چاہیے اور اس قربانی کے مہینے میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور قربان کرنا چاہیے، چاہے وہ مال ہو، وقت ہو یا اپنی بری عادتیں۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ماں کی دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی کو خوشحال بنائے۔ ویڈیو میں آمین کہا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرتے جایا کریں۔ مزید ایسی اچھی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کبھی کبھی زندگی کے اندھیروں میں ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، وہ کرن جو ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے، اور وہ کرن ہوتی ہے ماں کی دعا۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ماں کی دعا، قربانی کی برکت اور ذوالحجہ کی رحمتوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ کہانی ہے احمد کی، ایک محنتی نوجوان کی جس کی زندگی میں غربت، ناکامی اور دکھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ احمد کا باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا اور اس کی ماں نے اسے اکیلے پالا۔ احمد کی ماں بہت عبادت گزار اور دعا کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ ہر روز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر احمد کے لیے دعا کرتی، یا اللہ، میرے بیٹے کو رزق حلال عطا کر، اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ لیکن زندگی آسان نہ تھی۔ احمد کو روزگار نہیں ملتا تھا، لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے دل میں بار بار خیال آتا، کیا واقعی میری ماں کی دعائیں سنی جائیں گی؟ کیا میری زندگی کبھی بدلے گی؟ پھر ذوالحجہ کا مہینہ آیا۔ اس مبارک مہینے کی برکتیں اور قربانی کی روح ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ احمد کی ماں نے اسے کہا، بیٹا، ذوالحجہ کے 10 دن اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ان میں روزے رکھنا، نیکیاں کرنا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینا بہت افضل عمل ہے۔ لیکن احمد کے پاس قربانی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی ماں نے اسے تسلی دی، بیٹا، نیت کی قربانی بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ راستے خود بنا دیتا ہے۔ احمد نے ماں کی بات پر یقین کر کے نیت کی کہ اگر اللہ اسے روزگار دے گا تو وہ قربانی ضرور کرے گا۔
اور دوستو، اللہ کی شان دیکھیں، عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے احمد کو ایک بڑی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ملی۔ وہ حیران تھا، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عید کے دن احمد نے قربانی دی اور اپنی ماں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی زندگی بدل گئی، وہ اب کامیاب تھا۔ دوستو، یہ قربانی صرف جانور کی نہیں تھی بلکہ احمد کے دل کی تھی۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنی ماں کی دعا کی قدر کی اور قربانی کی اصل روح کو سمجھا۔ ہم سب کو بھی یہی سبق لینا چاہیے، اپنی ماں کی دعاؤں کی قدر کریں، ذوالحج کے ان مبارک دنوں میں نیکیاں بڑھائیں، قربانی کو صرف رسم نہ سمجھیں بلکہ اپنے دل، اپنی خواہشات اور اپنی کمزوریوں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے پیش کیا اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ اس قربانی کی یاد عید الاضحیٰ میں زندہ رکھی گئی ہے۔ ماں کی دعا اور قربانی کی طاقت ایک ایسا مجموعہ ہے جو ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں کو اپنے گناہوں، اپنی غفلتوں، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں اور اپنی ماں کی خدمت کریں، کیونکہ ان کی دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتی ہے۔ کبھی کبھار ہم زندگی کے تھکن میں، غموں میں اور آزمائشوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، لیکن ایک ماں کی دعا اور اللہ کی رحمت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے مقدر کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ایمان افروز کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کے دل کو چھو لے گی اور آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے گی۔ یہ کہانی ہے زید کی، جو ایک غریب مگر باہمت نوجوان تھا۔ اس کا دل بہت صاف تھا، مگر قسمت نے اسے غربت اور پریشانیوں کی دلدل میں پھنسایا ہوا تھا۔ زید کی ماں نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ روز اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھیں کہ اللہ اسے کامیاب کرے، اس کی محنت کا پھل دے اور اسے رزق حلال عطا کرے۔ جب ذوالحجہ کا مہینہ آیا، زید کی ماں نے روزے رکھنے شروع کر دیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتی رہیں، یا اللہ میرے بیٹے زید کو اپنے خاص فضل سے نواز دے، اسے کامیاب کر دے، اس کی قربانی قبول فرما۔ ادھر زید کو ایک بڑا موقع ملا، ایک نوکری جو اس کی زندگی بدل سکتی تھی، لیکن وہ نوکری صرف اس شرط پر مل سکتی تھی کہ وہ کچھ رشوت دیتا۔ زید نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ حلال رزق کماؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ موقع چھوڑتا ہوں۔ زید کی قربانی قبول ہوئی۔ اللہ نے اس کے لیے بہتر نوکری کا بندوبست کر دیا، جو نہ صرف حلال تھی بلکہ عزت اور وقار سے بھری ہوئی تھی۔ زید کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عید کے دن اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ تو میرے دوستو، ذوالحجہ کی قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے مفادات اور اپنی آزمائشوں میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی قربانی ہے۔ زید کی ماں کی دعا اور زید کی حلال کمائی کی قربانی نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ آج زید ایک کامیاب انسان ہے اور اس کی ماں اس کی کامیابی میں اس کا سہارا اور دعا کی طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہمیشہ حلال رزق کی تلاش کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، ماں کی دعا کی قدر کرو اور ذوالحجہ کی بابرکت دنوں میں عبادت، قربانی اور دعا کو معمول بناؤ۔ یہ دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ تو چلیے آج ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی قدر کریں گے، آج سے اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں گے، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، وقت کی ہو یا اپنی بری عادتوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ زندگی کے سفر میں کئی بار ہم ایسے موڑ پر پہنچتے ہیں جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی راستہ، لیکن تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ماں کی دعا راستے کھولتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اپنی ماں کی دعاؤں کی قدر کریں
اور قربانی کے اصل مقصد کو سمجھیں تو ہماری تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں میں ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہمیں کامیابیوں سے نوازے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔